نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دین میں حیثیت تو ہم بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 مصحف کے اعتبار سے آیت نمبر 56 میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پھر دوسری صورت میں ذکر ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہم کو اپنا دین سکھانے کے لیے۔ آج ہم اس چیز میں پڑ گئے ہیں کہ ہم سنی ہیں یا ہم شیعہ ہیں۔ آپ یہ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا شیعہ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت دی ہمیں، تو ہمیں اس سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہمیں اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اپنے بھلا کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دین کی اقامت کا اور اللہ کے دین کو اس زمین پہ قائم کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ یہ حنفی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں یا مالکی ہیں، یہ بھی سب جو امام تھے یہ سب ہمارے بڑے عالم دین تھے، فقیہ تھے، تو ان سب کی عزت ہونی چاہیے۔ اور یہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جو لوگ جہاں تھے انہوں نے وہاں کے امام کی بات سن لی۔ دوسرے جگہ لوگ کہیں اور تھے، کچھ مدینہ میں تھے، کچھ شام میں تھے، جو جہاں تھا انہوں نے وہاں کے امام کی اور اس عالم دین کی یا اس فقیہ کی اتباع شروع کر دی۔ تو اصل میں دونوں جو سارے امام ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، صرف 19-20 کا فرق ہے، کوئی خاص فرق نہیں۔ آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کسی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیں حنفی حضرات میں، دیوبندی اور بریلوی۔ اس میں دیوبند اور بریلی دونوں انڈیا کے 2 شہروں کے نام ہیں۔ جو جس مدرسے سے پڑھا وہ دیوبندی ہو گیا، دوسرا بریلی کے وہ بریلی ہو۔ تو اس میں کوئی آپ کا مذہبی دینی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لگا کے اور اس کو اپنی عزت کا مسئلہ مت بنائیں۔ اللہ کے دین کو سب مل کر قائم کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، 2 کی ہم اتباع کر لیں ہمارے لیے کافی ہے۔ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آئیں آپ کی کامیابی کی طرف۔ پورے پاکستان کے اندر غربت، افلاس، زیادہ تر عوام اس میں پسی ہوئی ہے اپنی اکانومی کے مسئلوں کے اندر۔ اب آپ اذان سنیں، جب اذان ہوتی ہے صرف آپ اسی پہ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر،
کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ سے اور مجھ سے سوال ہے، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا ہم ساری چیزیں چھوڑ کے مسجد چلے جاتے ہیں اس ٹائم کہ بھئی اللہ سب سے بڑا ہے، میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بڑا نہیں ہے، پہلے جا کے میں 5 منٹ نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ پھر آگے آپ کا آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ ہی معبود ہے، ہمارا معبود برحق، اور میں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو کیا آج ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرام نہیں کمانا، تو پھر ہم حرام کیوں کماتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم لکشمی پوجا کر رہے ہیں، ہم پیسے کے پجاری ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں دنیا کی محبت، دنیا کی دولت، اس مرض کو وہن کہا جاتا ہے، کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمان کو وہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو گیا ہے، کہ حب الدنیا کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ ہم سب میں پیدا ہو گئی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ